اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قرآنی اسٹوڈنٹس اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے اندر ایک خاص مقام جہاں پہ ادغام کی دو اقسام یکے بعد دیگرے ایک ہی مقام پہ استعمال ہوئی ہیں۔ دیکھیے پارہ نمبر 29 تبارک الذی کی سورہ نمبر 77، سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 میں حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، نون خا زبر نخ، لام قاف پیش لق، نخ لق، مگر دیکھیے اس کے بعد کاف ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جزم والے حرف کے فوراً بعد اگر شد والا حرف آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر بھی شد والے حرف کو پڑھا جاتا ہے، لہذا ہم قاف کو چھوڑ دیں گے اور قاف کی جگہ پر لام پیش کے ساتھ کاف کو شامل کر لیں گے، کاف کو پڑھ لیں گے، جیسے لام کاف پیش لک، نخ لک، کاف میم پیش کم، نخ لک کم، نخ لک کم۔ یہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ قاف اور کاف دونوں ایسے حروف ہیں جن کی آواز کی ادائیگی کی جگہ، جسے مخرج کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے انتہائی قریب ترین ہے، تو اس لیے دونوں حروف ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایسی شمولیت کو یا اس طرح مرج ہونے کو ادغام متقاربین کہا جاتا ہے، کیونکہ قاف اور کاف دونوں ایسے حروف ہیں جن کے مخرج جو ہیں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، یعنی قاف اور کاف دونوں قریب المخرج حروف ہیں، لہذا اس ادغام کو ہم کہیں گے ادغام متقاربین۔ اس کے فوراً بعد دیکھ لیجئے کاف میم پیش کم، اس میم پر جزم کی علامت ہے، جس طرح کی اس سے پہلے قاف پر جزم کی علامت تھی اور اس کے بعد والے کاف حرف پر شد کی علامت، بالکل اسی طرح اب یہاں پہ اس میم پہ جزم کی علامت ہے اور اس کے فوراً بعد جو اسی طرح کا ہی میم حرف آیا ہے اس پر شد کا نشان ہے۔ اب دونوں میم ہی ہیں، یعنی حرف ایک ہی قسم کے ہیں، ہم مثل ہیں، لہذا اب ان دونوں میں جو ادغام ہو رہا ہے اس ادغام کو ہم کہیں گے ادغام مثلین، ادغام مثلین، اسے ادغام مماثلتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کے مابین اگر ادغام ہو تو ایسے ادغام کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے، یعنی ہم مثل حروف کے بیچ ادغام کا ہونا۔ سو ہم یوں پڑھیں گے الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم من ماء مہین۔ جی تو ناظرین، قرآنی طالب علموں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ تجوید القرآن میں ادغام ایک خاص اور اہم ٹاپک ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں گھل مل جانا یا ملا دینا، یعنی اصطلاحاً ہم یہ کہیں گے کہ دو حروف کی آوازوں کو آپس میں ملا جلا کر مخلوط بنا کر ایک کر دینا ادغام کہلاتا ہے، اور ادغام کا یہ پورا ٹاپک 3 شاخوں پر مشتمل ہے، یعنی پورے ادغام کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 حروف کے مخارج اور ان کی صفات کے لحاظ سے ادغام کرنا، اس کی مزید 3 ذیلی اقسام ہیں، اور پھر دوسرا حصہ ہے حرف پر سکون یا حرکت کے اعتبار سے ادغام کا ہونا،
اس کی دو مزید ذیلی اقسام ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ حرف کی کیفیت کے لحاظ سے ادغام کرنا، اور اس کی بھی دو ذیلی اقسام ہیں، مگر ان سب کے بارے میں ہم رفتہ رفتہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پس سورۃ المرسلات کی اس مذکورہ آیت میں پہلی والی قسم سے متعلق ادغام ہو رہا ہے، یعنی ادغام بلحاظ مخارج و صفات حروف۔ تو ہم آئندہ ایک کلاس میں انشاءاللہ ادغام متجانسین سے متعلق ہم پڑھ لیں گے۔ ان میں سے ادغام مثلین اور متقاربین دونوں اقسام کی ایک ایک مثال اس زیر نظر آیت میں ہم نے پڑھی۔ اب آئیے مزید ایک دو مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ادغام مثلین سے ہی متعلق، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، تا اور تا دونوں ایک ہی قسم کے حروف ہیں، یعنی ہم مثل ہیں۔ اس ادغام کو ظاہر ہے ادغام مثلین کہا جائے گا۔ اسی طرح کانت تأتیہم، کانت تأتیہم، یہاں پر بھی تا اور تا دونوں ہم مثل ہیں، یہ ادغام مثلین ہی ہے۔ اسی طرح بل لجو، بل لجو، لام اور لام دونوں میں ادغام ہو رہا ہے، ایک ہی قسم کے یعنی ہم مثل حروف ہیں، یہ بھی ادغام مثلین ہی کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اذ ذہب، اذ ذہب، یہ بھی زال اور زال کے مابین ادغام ہو رہا ہے، یعنی ہم مثل حروف میں، تو یہ بھی ادغام مثلین ہی ہے۔ اب ادغام متقاربین کی چند مثالیں دیکھ لیجئے، یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، یہاں پہ با اور میم دونوں کے بیچ ادغام ہو رہا ہے، اور با کو مکمل طور پر چھوڑ کر میم کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ با اور میم دونوں کے مخرج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل قریب ترین ہیں، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ حرف با اور حرف میم دونوں قریب المخرج حروف ہیں، اس لیے ہم اس ادغام کو ادغام متقاربین کہیں گے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے قر ربی، قر ربی، یہاں لام اور را حرف میں ادغام ہو رہا ہے، یعنی لام اور را دونوں ایسے حروف ہیں جن کا مخرج یعنی جہاں سے ان حروف کی آواز نکلتی ہے وہ جگہیں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، لہذا ہم اس ادغام کو ادغام متقاربین کہیں گے۔ ایک اور مثال، فمر ربکما، فمر ربکما، یہاں نون اور را کے بیچ ادغام متقاربین کا قاعدہ عمل میں آیا ہے، کیونکہ نون اور را دونوں بھی اسی طرح قریب المخرج ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآنی قاعدے کو مزید سمجھنے کے لیے ایسی ویڈیوز مزید دیکھیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔